अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान आगा और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक स्टोरी जो है वो हमारे रिसेंट एक टूर से मुतल्लिक है। जो हम लोग, आपने मेरे व्लॉग्स भी देखे होंगे जिसमें मैं और मेरी फैमिली हम लोग गए थे हुंज़ा के लिए। तो हुंज़ा जाते हुए हमारे साथ एक बड़ा अजीबो-गरीब वाक़या हुआ और वो वाक़या मैं आपको सुनाना चाह रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत ऐसी हो गई थी कि सुना नहीं पा रहा था। तो आज मैं आपको वो सुनाने जा रहा हूँ। तो वो स्टोरी कुछ ये थी कि हुआ यूँ कि हम जब बिशाम पहुँचे तो बिशाम से आगे हुंज़ा जाना था। तो हुंज़ा जाने के लिए हमें बिशाम हमने रात स्टे किया और सुबह हम तकरीबन 11 बजे होटल से निकले और हमारा प्लान था कि हम रात को तकरीबन रात के 9 बजे या 10 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे हुंज़ा में। तो हमारा यही प्लान था कि हम थ्रू आउट ड्राइव करेंगे, कहीं भी नहीं स्टे करेंगे और हम पहुंच जाएंगे हुंज़ा। मतलब दरमियान में एक जगह हम रुकेंगे, हमारा प्लान था चिलास में रुकने का। तो चिलास में हमने खाना खाना था, वहाँ रुकने का प्लान था। और हुंज़ा से सॉरी बिशाम से चला चिलास तक जो रास्ता है वो हमें सबने बताया था कि तकरीबन 4.5-5 घंटे का तकरीबन रास्ता है, या मैक्सिमम अगर रश हो तो 6 घंटे लग जाते हैं। तो हम लोग जब निकले वहाँ से बिशाम से, तो सुबह 11 बजे का टाइम था। तो बिशाम से चिलास तक जो लोग सफ़र कर चुके हैं उनको तो पता होगा कि एक साइड पे आपके दरिया चल रहा है, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपके ऊपर काफ़ी जो हाइट पे पहाड़ है। यानी इस सड़क के अलावा आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है कि आप चिलास या हुंज़ा जा सकें बिशाम से। तो हुआ ये कि मैं और जो मेरे साथ लोग थे उसमें अलिशबा, जन्नत और वाइटी और कबीरुल्लाह था शायद, या मुस्तफ़ा था। तो हम लोग एक गाड़ी में थे और दूसरी गाड़ी में मेरी दूसरी फैमिली थी, मेरी सिस्टर्स थी और मेरे ब्रदर इन लॉ वो थे। तो हम लोग निकलते हुए हम जाते रहे। तो शुरू में सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, मज़े का, आबशार भी आई, क्योंकि जो भी वहाँ से कोहिस्तान उस इलाके का नाम है, और कोहिस्तान से जो भी बंदा जाता है उसको कुछ ना कुछ मसला ज़रूर होता है। आप किसी भी जो भी ट्रैवल करता है, आप लोग नोटिस करेंगे कि वो जो रास्ता है वो उस रास्ते में जो बिशाम से आ, चिलास तक का रास्ता, उसमें लाजमी किसी ने हर एक के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर वो वाक़या रूनुमा होता है। अच्छा, तो जब हम छोटे होते थे बचपन में, तब भी हम यही सुनते थे कि यार कोहिस्तान एक इलाका है, वहाँ परियां रहती हैं, वो परियों का इलाका है या जिन्नात का इलाका है। तो वो इलाका कुछ हमें भी कुछ उसमें हमारे साथ भी हुआ है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वो जो रास्ता मैं आपको बता रहा था कि एक साइड पे दरिया और एक साइड पे आपके पहाड़, और वो सड़क एक ही है जिससे आपको जाना होता है। उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप किसी और रास्ते से नहीं जा सकते। फिर तो आप उस रास्ते को जा रहे हैं और जाते जाते आपको अ, तकरीबन वहाँ से चिला सक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 6 घंटे लगते हैं अगर ट्रैफिक ब्लॉक भी हो तो। अच्छा, हम जा रहे थे तो जाते जाते हमने सफ़र करना शुरू किया। शुरू में आबशार और ये वो बड़ा मज़ेदार सफ़र। आगे जाके हमें पता चलता है जी कि एक एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, तो आप सीधे नहीं जा सकते। आप एक वादी है उसमें से होके आप आगे मेन रोड पे दोबारा वापस आ जाएंगे। अच्छा, हमने ऐसे किया, हमने वो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, वो उस ट्रैफिक ब्लॉकेज को अवॉइड करने के लिए हम दूसरे रास्ते से हम चले गए। अच्छा, हम चले गए तो वहाँ से हम आगे उसी मेन रोड पे वापस निकल आए कुछ थोड़ी देर बाद, कोई 15-20 मिनट का सफ़र तय करने के बाद। अच्छा, अब हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, वो सफ़र नहीं ख़त्म हो रहा। वो सफ़र जैसे कि मैंने आपको बताया 6 घंटे का मैक्सिमम, अगर ट्रैफिक ब्लॉक हो। वैसे 4.5-5 घंटे हमें लोगों ने बताया था। अच्छा, हम जा रहे हैं, वो सफ़र नहीं ख़त्म हो रहा। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 8:30 बजे जाके हम चिलास पहुंचे, यानी कि 9.5 घंटे में हम लोग चिलास पहुंचे। तो जब हम लोग जा रहे थे, रास्ते में हमारे साथ क्या हुआ कि एक ट्रक था, उसमें उसका नंबर था 537। वो 537 मुझे इसलिए नंबर याद रह गया उस ट्रक का कि जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने कहा यार ये तो मेरे घर का नंबर है, उससे मैचिंग नंबर है, मतलब मेरे जो घर का हाउस नंबर है हमारा, उससे मैचिंग होता है वो नंबर ना 537।
تو مجھے وہ یاد رہ گیا. تو اب تھوڑی دیر گزرتی ہے, وہی ٹرک مجھے پھر دوبارہ نظر آتا ہے. تو میں ایک دم ایسے الشفا کی طرف دیکھتا ہوں. اچھا, اس میں صرف نمبر نہیں یاد تھا, اس میں یہ بھی تھا کہ نمبر کے علاوہ اس میں جو اس کی ٹرک کے اندر جو چیزیں سامان پڑا تھا, اس میں فرنیچر کچھ پڑا تھا, اور اس کے آگے وہ جو پانی کے بڑے بڑے ٹینک ہوتے ہیں نا, وہ ٹینک تھے اس کے اندر, وہ ایسے رول ہوئے ہوئے تھے, اور وہ ٹینک آگے پڑے تھے. تو وہ ٹینک جو ہیں وہ ہم نے نوٹس کیے, میں نے بھی, الشوا میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی, اس نے بھی نوٹس کیا. تو میں نے اس کو کہا کہ الشوا, یہ ٹرک تو پہلے بھی ہم نے اس کو کراس کیا تھا, تو ابھی پھر یہ کیسے ہمارے سامنے آ سکتا ہے؟ یہاں تو ہم تو کہیں رکے بھی نہیں, ایک جگہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکے. تو اس لیے الشوا نے بھی کہا, ہاں ماموں یہ تو واقعی اس میں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی یہ ٹرک دیکھا, نوٹ کیا تھا کہ سیم یہی ٹرک تھا. اور میں نے کہا تم نے تو صرف ٹرک کی جو فرنیچر وغیرہ وہ نوٹس کیا ہے, میں نے تو اس کا نمبر بھی نوٹ کیا تھا کہ وہ اس کا 537 نمبر تھا, اور یہ پھر آگے وہی 537 نمبر. تو ہم کہیں بھی مطلب راستے میں رکے بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, ایک سیکنڈ کا بھی ہم نے اسٹے نہیں کیا, ہم تھرو آؤٹ ڈرائیو کر رہے ہیں. تو خیر وہ ٹرک وہ والا تو چلا گیا. اچھا, اس کے بعد ایک اور ٹرک تھا, وہ چھوٹا ٹرک تھا قدرے اس سے, اور اس ٹرک میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس ٹرک میں 3 جو تھی وہ گائیں تھی, جو گائیں ہوتی ہیں, یہ لائف سٹاک جو ہوتا ہے, وہ جا رہی تھی, اور ایک گائے اس میں نیچے بیٹھی ہوئی تھی, اور 3 گائیں جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی باہر کی ہماری, یعنی پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی. وہی والی گائیں والی ٹرک سیم وہی اسی طرح بیٹھی ہوئی گائیں پھر دوبارہ سے ہمیں ملی. پھر میں نے الشوا سے کہا, الشوا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا, ہاں مامو یہ تو ہم نے اس کو پیچھے بھی کراس کیا, یہ دوبارہ سے کیسے آ گئی؟ تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ کوئی چیز وہاں تھی جو کہ ہمارا راستہ ختم نہیں ہونے دے رہی تھی, وہ ہمیں ایک لوپ میں چلا رہی تھی, مطلب ہماری گاڑی آگے جاتی تھی اور وہ پھر ہمیں واپس کر دیتی. یہ بات سننے میں ایک بڑی عجیب لگتی ہے, لیکن اس میں بالکل بھی جھوٹ نہیں ہے. کوئی بھی میں اپنی طرف سے بات نہیں بنا کے پیش کر رہا کہ یہ جی یہ ایسے ہوا میرے ساتھ, وہ میں اپنی طرف سے بات بنا کے کر دوں. یہ واقعی ہمارے ساتھ ہوا. پھر اس کے بعد میں نے وہ دوسری گاڑی والوں سے پوچھا, میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ کیا ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی گاڑی آپ نے ایک ہی ٹرک 2 دفعہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ سفر کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ سب لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 4.5 گھنٹے کا سفر ہے, اور یا میکسیمم 5 گھنٹے لگ جائیں گے, تو یہ سفر کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ تو ہم لوگ بھی یہی سوچ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ یار یہ سفر ختم ہی نہیں ہو رہا, ختم ہی نہیں ہو رہا, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. مطلب ہم نے جو 6 گھنٹے کا سفر ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے وہ 9.5 گھنٹے میں کمپلیٹ کیا. تو بس یہ سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگ بھی ساتھ بھی اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ وہ جو ایریا ہے, وہ کوہستان کا ایریا, آپ کیا اس میں سے صحیح سلامت چلے گئے تھے, یعنی آپ کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ تو نہیں ہوا؟ اور واپسی پہ پھر جب ہم واپس ہنزا سے واپس آ رہے تھے, وہاں واپسی پر پھر ہمارے ساتھ وہی ہوا. مطلب سفر تو لمبا نہیں ہوا, لیکن ہنزا چلاس سے پہلے ہماری بریک فیل ہو گئی گاڑی کی. تو میں نے گاڑی بڑے پھر آرام سے چلا کے چلاس تک لے کے گیا. وہاں جا کے میں نے اس کو جو اس کا بریک تھی وہ صحیح کروائی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شاید ہمیں کوئی چیز وہاں چلاس سے آگے جانے کے لیے روک رہی تھی کہ بھئی مت آگے جاؤ, آگے خطرہ ہے. لیکن ہم باز نہیں آئے, ہم نے کلمے پڑھے, وہ تیسرا کلمہ پڑھا اور آیت الکرسی پڑھی, اور ہم نے اللہ کا نام لیا اور جانے دیا. خیر خیریت سے ہم واپس تو آ گئے, لیکن یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا, میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کافی دنوں سے, تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی کوہستان میں یا اس ایریا میں بھی شام سے آگے جاتے ہوئے کوئی مسئلہ ہوا ہو تو پلیز میرے ساتھ شیئر کریں. میں بڑا کیوریس ہوں اس چیز کو جاننے کے لیے کہ واقعی وہ ایریا ایسا ہے یا صرف وہ میری ایک غلط فہمی ہے یا کیا ہے. لیکن غلط فہمی ہو نہیں سکتی, کیونکہ میں نے اس ٹرک کو اس کا نمبر نوٹ کیا, ایک ٹرک کا سیم نمبر نہیں ہو سکتا. اور وہ جو گائیں والا ٹرک تھا اس پہ بھی چلاس لکھا ہوا تھا, اور اسی طرح وہ گائیں اس میں تھی, سیم گائیں بھی ایسے نہیں بیٹھی ہو سکتی. مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں 100% شیور ہوں, اور صرف میں نہیں ہوں, میری فیملی کے باقی لوگ بھی ہیں, وہ بھی وہ اس چیز کے لیے شیور ہیں کہ انہوں نے وہ جو 2 ٹرک ہیں وہ انہوں نے 2 بار دیکھے ہیں. ہو سکتا ہے اور گاڑیاں بھی ہم نے 2 بار دیکھی ہوں, لیکن وہ ٹرک ہمیں اس لیے یاد رہ گئے کیونکہ ان کے اندر جو وہ لائف سٹاک جو گائیں بیٹھی ہوئی تھی وہ, اور جو ٹرک تھا اس کی جو وہ فرنیچر, اور اس کے آگے جو وہ ٹینک تھے پانی کے, وہ جو تھے وہ سیم تھے, اس لیے وہ ہمیں یاد رہ گیا.
باقی چیزیں ہمیں یاد شاید نہ رہی ہوں، لیکن میں اس وقت یہ میرے جو ہوتے ہیں بال یا بازوں کے سوچ کے وہ کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا ہو، کوئی بھی ایسی کہانی ہو ہارر، تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ، بائے بائے.